تو جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو ADHD بچے ہیں یا جن کو آٹزم ہے، ماؤں کو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اگر ان کے والد صاحب نہ سن سکیں تو مائیں 7 دن سورہ رحمان سنیں پوری یکسوئی کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ جو بچہ بیمار ہے اس کے رات کو جب وہ سو جائے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھیں، آنکھیں بند کریں، دل میں 3 بار اللہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، جو بات کرنی ہے اللہ سے کریں، اور ایسا لگاتار پہلے 15 دن کریں، پھر مجھے بتائیں۔ جب میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسا بتایا تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھے رزلٹ آئے ہیں، بچے بہتر ہو رہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا خیال اللہ کی طرف گیا، آپ نے بہت کنفیشن کیے ہوں گے، اللہ کو بات بہت پسند آئی ہوگی، آپ بہت اچھے لگے ہوں گے جب اللہ کے، بھائی گناہ گار ہیں تو کیا ہے، جب اللہ کے آگے پیش ہو گیا تو پھر تو اللہ اور وہ جانے، اللہ تو بہت مہربان ہے۔ تو وہ سارے اس کی گزشتہ لائف گزری ہوگی اس کے سامنے، کوئی رویا ہوگا، کوئی روئی ہوگی، کوئی بچے کے لیے ہی رونا دھونا شروع ہو گیا ہوگا، تو اللہ کو کتنا پسند آیا ہوگا۔ اسے آہستہ آہستہ جو پازیٹیو اثرات ہیں، نیگیٹو انرجی جو ماں یا باپ یا فیملی کے اندر جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے، جب وہ نکلنی شروع ہوتی ہے تو بچوں کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ شیطان 7 سال کی عمر میں اپنا مورچہ لگا لیتا ہے، جبکہ انسان 40 سال کی عمر میں میچور ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کتنا پرانا مورچہ ہے۔ اب وہ تو ہے ہی شرارتی، وہ تو آپ کو نچائے گا، اکسائے گا، وہ تو بدلے لے گا، وہ تو جو آپ کی میری خاطر وہ دھتکارا گیا، وہ کیسے اس بات کو پسند کر لے کہ آپ اور میں دوبارہ اس جنت میں چلے جائیں، آپ کو کوئی اون کرے؟ وہ تو کہے گا بھائی جی میں دوزخی تسی بھی دوزخی، تو ہم اس کی باتوں میں آ جاتے۔ تو جب مائیں ایسا کرتی ہیں تو ایک گھبراہٹ کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس آپ نے سورہ رحمان کا کہا تھا سن لی، ہوا تو کچھ بھی نہیں، 4 دن ہو گئے میں ہاتھ رکھ رہی ہوں کچھ بھی نہیں ہوا۔ یار اتنا پرانا کیس ہے، 10 سال 12 سال سے آپ بھگت رہے ہو، تو اب ذرا کچھ دن ہم یہ بھی بات کر کے دیکھ لو۔ وظائف بتائیں گے لوگ، تسبیحات بتائیں گے، کوئی طریقے بھی بتائیں گے، جو بھی بتائیں گے، آپ یہ والا طریقہ آپٹ کریں۔ جب 15 دن گزر جائیں پھر بتائیں، ورنہ 15 دن اور کر لیں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ آپ اور میں اپنی عقل سے یا ڈاکٹرز سارے مل کے بھی وہ دھارا نہیں موڑ سکتے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، بچوں میں اسپیچ کا ایشو ہے، اس کے لیے کلاسز ہوتی ہیں یا بچے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری باتیں بہت اچھی باتیں، لیکن آپ بنیادی طور پر آپ سوچیں کہ آپ اس رحمت سے آپ کی زندگی میں کتنا فرق پڑے گا۔ ایک بچی نے مجھے میسیج کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ میں بہت ڈسٹرب ہوں، میں نوکری کرتی ہوں، میرے ماں باپ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، میں کبھی ماں کی سائڈ لیتی ہوں، کبھی باپ کی سائڈ لیتی ہوں، باپ مجھے ڈانٹتا ہے، ماں مجھے ڈانٹتی ہے۔ میں نے پوچھا کیا جھگڑا، کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ فلانی چیز کچن میں کیوں رکھی ہوئی ہے۔ میں کہا بیٹا میاں بیوی کا جھگڑے، تم کون ہوتی ہو ماں باپ کی ماں باپ بننے والی، تو مجھے ذرا فون تو کرو۔ میں نے اس کو بتایا، دعا کرائی، اس کو سورہ رحمان کا پیغام دیا۔ بڑے دنوں بعد آج اس کا میسیج آیا، اس نے کہا کمال ہو گیا، مجھے اب سمجھ آئیے کہ اصل مسئلہ تو میرا ہے، یہ میرے پیرنٹس کا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے۔ تو اب میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ اس سے میرے اندر ایک بہتر اپروچ، ایک بہتر سمت ملی ہے، مجھے اس پہ چلنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ فار یور گائیڈنس۔ میں کہا بیٹا تو بڑی خوش قسمت کا کی ہے کہ تجھے بڑی جلدی یہ راز مل گیا ہے، سورہ رحمان کا پیغام پھیلاؤ اور موج کرو۔ بات اتنی سی ہے کہ علاج ہم بچے کا کر رہے ہیں، فرض کرو علاج تو میرا ہونا سب سے پہلے، ماں کا یا باپ کا، اگر ان کا علاج ہو گیا تو بچے تو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ بچوں کو بگاڑنے، اس نہج پر تک لانے میں ماں باپ کا ہی تو کیریکٹر ہے، اور محلے کے لوگوں نے تو نہیں بچے خراب کیے نا۔ کیا ہم سوچتے ہیں لو جی بچے بہت تنگ کرتے، اسکول داخل کرا دو، انہوں نے حوالے کر دیو عثمان، یا جو کام آپ نے کرنے تھے پیرنٹس نے وہ اب ٹیچرز کریں گے۔ وہ بیچارے کو اپنی نوکریوں سے مجبور، کو کاکیاں بیچاری ضرورت مند پڑھانے آتی ہیں، انہوں نے کوئی سبجیکٹ پڑھانا ہے، ان کا یہی کام ہے نا۔ مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ تو آپ کا کام تھا۔ سو جتنے بچے
جو اے ڈی ایچ ڈی یا وہ ہیں ان کے پیرنٹس پہلے خود سنیں سورہ رحمان، پھر ان بچوں کو جو میں نے طریقہ بتلایا. اب آ جائیں بے چینی، ڈپریشن. بعض اتنے کرونک کیسز ہوتے ہیں کہ آپ انہیں سورہ رحمان بھی نہیں سنا سکتے. بچیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ مائیں مجھے کہتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس بیٹھتی نہیں، ہم انہیں اپنے پاس بٹھا بھی نہیں سکتے کہ کس طرح بیٹھ کے انہیں سورہ رحمان سنائیں. اتنے بے بس ہوتے ہیں پیرنٹس کہ وہ سرکش ہوئے میں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں سننی، جاؤ جو کرنا کر لو. اب وہ اتنے یعنی بیمار آدمی جو ہوتا ہے وہ بالکل مجنون ہی ہوتا ہے نا، اس کو خود تو ہوش نہیں ہے، اس کو تو نہیں، اس کو آپ کہیں گے بیمار ہو گئے گا، اچھا ان میں بیمار بھی ہو گیا، میں نے تسی سارے بیمار لگ دیو. ہر قسم. اصل میں جو چیز ہمارے اندر کمی ہے وہ پیار ہے، اور پیار سے ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زیادہ لاڈ کرو تو بچے خراب ہو جاتے ہیں. وہ پیار سے مراد ہے، ہینڈلنگ جو ہے وہ بڑے پیار سے ہوتی ہے، سختی ڈنڈے سوٹے سے نہیں ہینڈلنگ ہوتی کبھی بھی. جب آپ نے شروع سے ہی لاڈ میں رکھا تھا تو وہ آ کے کھڑا ہو گیا سامنے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا رائٹ ہے یہاں کھڑا ہونا، بولنا، ہر قسم کی بات کرنا. تو پھر کیا کریں گے، اسے سورہ رحمان کیسے سنائیں گے؟ سو اگین پیرنٹس جو گھر میں بڑے ہیں، پیرنٹس ہیں یا دیگر بہن بھائی ہیں، وہ سارے مل کے سورہ رحمان سنیں. سورہ رحمان سننے سے ان کی سوچ میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی، ان کے اندر تھوڑی سی نرمی آئے گی، ان کا ایٹیچیوڈ بدلے گا. وہ جو ہر وقت کسی ایک کو ٹارگٹ رکھ کے گفتگو کرتے ہیں نا، وہ ختم ہو جائے گا سب سے پہلے. سب سے پہلے تو اپنا آپ نظر آئے گا. مسئلہ ہمارا انڈیویجولز کا ہے کہ ہماری کوئی باغیں نہیں ہیں. تو جب اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کے آگے پیش ہوتے ہیں، تو نفس کو تھوڑی سی لگام ڈلتی ہے. جب نفس کو لگام ڈلتی ہے تو ہمارے اندر ٹھہراؤ آتا ہے، بہتری آ جاتی ہے تھوڑی سی. جب تھوڑی سی بہتری آتی ہے تو ہم اس بچے سے پیار سے بات کرتے ہیں. آپ نوٹ کر لینا، ایسا کر کے دیکھ لو، وہ جو بچہ سورہ رحمان نہیں سننا چاہتا وہ خود کہے گا مجھے بھی سناؤ سورہ رحمان. اس کو ساتھ بٹھائیں پیار سے، اس کو نہ فورس کریں، پہلے خود سنیں. پہلے اگر آپ اس کو فورس کرتے رہیں گے وہ کبھی نہیں آپ کی طرف آئے گا. بٹھا لو گے آپ جبرن، رسیوں سے باندھ لو گے، سنے گا. یہ بات کوئی رسیوں سے باندھ کے سننے والی، یہ تو ایٹ ول پیش ہونا ہے نا اللہ کے آگے کہ اچھا جی ہم فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، ساری عقل فارغ ہوگی، سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، اب ہم اللہ کے آگے پیش ہوتے ہیں. اب اللہ کے آگے پیش ہونے کا مطلب ہے کہ اب جو اللہ کرے گا وہی بہتر ہوگا. اب اللہ کیا کرے گا یہ آپ کی میری ول پہ تو نہیں کرے گا نا کہ اب یہ کرنا چاہیے اللہ کو. وہ تو پھر آپ پیش ہوں گے تو ٹوٹل پیش ہوں گے کہ میں آ گیا ہوں، بس میں تھک گیا ہوں، ہار گیا ہوں، ہر طرح کے مطلب خجل ہو گیا ہوں بری طرح، یا اللہ معاف کر دے، بس میں آ گیا ہوں. اس کے بعد اللہ نے کہنا بسم اللہ آ جاؤ. اب جب آ گیا ہے تو اب تھوڑی سی میکنگ ہوگی، تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا جائے گا کہ اچھا یار کیا مسئلہ ہے. کوئی وہ چاہتا ہے کہ بس میں پیش ہوا اور سب کچھ ہو جائے اور مجھے مزید کوئی کوفت یا زحمت نہ اٹھانی پڑے. یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. جو چیز ہمارے فائدے میں، قرآن میں بھی ہے، عنقریب ہے کہ جو چیز تمہارے فائدے میں ہے وہ تم اسے اچھا نہیں جانتے، اور جو چیز تمہارے حق میں نہیں ہے تم اسے اچھا جانتے ہو. یعنی جو چیز ہمارے فائدے میں جب آپ نے حوالے کیا تو اب جو کچھ بھی ظاہر ہوگا آپ کی ایٹ ول نہیں ظاہر ہوگا، اللہ کی رحمت، اللہ کی ول سے ظاہر ہوگا. جب اللہ کی ول سے ظاہر ہوگا تو اس کا مطلب ہے ویٹ، اس میں ہمارا فائدہ ہوگا. اور ہم کہتے ہیں نہیں جلدی جلدی ہو تاکہ یہ والا چیپٹر کلوز ہو، اور یہ جو ہے میں کوئی دنیا میں نے باہر بھی جانا ہے، میں نے کاروبار بھی کرنے. آپ سب کچھ کریں گے، آپ سرکش ہو کے اللہ کو چھوڑ کے کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ جز وقتی طور پر کہیں کامیاب ہو بھی گئے، آپ کی زندگیوں میں سے سکون چلا جائے گا، آپ کی زندگیاں بے چینیوں سے بھر جائیں گی، بیماریاں آپ کے گھر کا راستہ دیکھ لیں گی، آپ کی نسلیں اجڑ جائیں گی جس نے بھی اللہ کو چھوڑا. سو بہتر ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اللہ کے حوالے کریں، اللہ کی طرف دیکھیں، اپنی صلاحیت کو استعمال کریں، محنت کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن جب آپ بالکل فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ
ساری ٹرائیاں مار کے اب آئے ہیں تو تھوڑا سا ذرا مزے بھی لے لیں، کچھ اللہ کی طرف دیکھیں. اتنا عرصہ آپ نے عقل پہ، دنیا پہ، ہر چیز پہ انحصار کیا تھا، ذرا چند دن ٹھہرتے جاؤ، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھو، اللہ کو دیکھو، محسوس کرو. انسان آپ پہ کوئی کام کرے گا، آپ پہ احسان کرے گا. ہر بندہ جو آپ کے لیے کوئی فائدے کی بات کرے گا، آپ اس کا عوض لے گا. اللہ نے ہم پہ ساری رحمت کی، کوئی عوض نہیں مانگا. اللہ صرف چاہتا ہے کہ ہم انسان کے بچے بن جائیں، بہتر انسان بنیں، اور وہ جو اللہ چاہتا ہے اس فریم میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، اس میں داخل ہو. عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، اور پھر ہم خوب خوار ہوتے ہیں. اور ہمارا پھر یہ ہے کہ اچھا جی ڈپریشن کا مریض اب یہ دوائیوں سے ہی ٹھیک ہوگا، اور دوائیوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی. دوائی کھلائیں، سورہ رحمان سنائیں، پیار سے سنائیں. جو ڈاکٹرز حضرات ہیں جو یہ سارے ٹریٹ کرتے ہیں، ان پہ فرض ہے کہ وہ ضرور اپنی فیس لیں، دوائیاں دیں، لیکن بتائیں کہ یہ سورہ رحمان سنو، یہ دوائی اثر کر جائے گی. دوائی صرف ایک میڈیم ہے، شفا اللہ نے دینی ہے. وہ ممکن ہے آپ صرف 2 ہی گولیاں کھاؤ تو آپ کو پرماننٹ جان چھوڑ جائے آپ کی.